بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ انہوں نے کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے
اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور جو رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ مگر اللہ کے پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ
إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، تاکہ دیکھ لے انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے سورہ جن کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ جن قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 72واں نمبر ہے۔ یہ مبارک سورت 28 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مبارک سورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ جن کے شان نزول کے پس منظر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تبلیغ کی غرض سے عکاظ بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روانہ ہوئے، یہ وہ وقت تھا کہ جب جنات کے لیے آسمان کی طرف جانا اور وہاں سے باتیں لے کر پھر نیچے آنا بند ہو چکا تھا، اور جب وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو ان کا شہاب ثاقب تعاقب کرتے۔ جب انہوں نے اس کی شکایت اپنی قوم کے سردار سے کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی شکایت شیطان سے کی، تو شیطان نے انہیں کہا کہ ضرور بالضرور کوئی نہ کوئی واقعہ زمین پر رونما ہوا ہے، لہٰذا تم زمین میں پھیل جاؤ اور اس بات کو تلاش کرو، اس کا سبب ڈھونڈو کہ کوئی وجہ ہے کہ جس وجہ سے تمہارا آسمانوں کی طرف جانا بند کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر کے اندر سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کے ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جنوں کا یہ گروہ وہاں رک گیا اور انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو ان پر سحر طاری ہوا۔ یوں وہ قرآن کریم کی تلاوت سن کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جا کر انہوں نے اس بات کی اپنی قوم کو خبر دی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے نخلا کے مقام پر پہنچے تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنات حاضر ہوئے۔ ان مختلف 2 روایات میں 2 طرح کے جنات کی آمد کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو جنات آئے وہ مشرکین تھے، اور جو دوسری روایت ہے اس میں جن جنات کے گروہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضری دی تو ان کا تعلق اہل کتاب سے تھا۔ تو محدثین نے اس تناظر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو جنات کی آمد ہوئی اس حوالہ سے 6 روایات لکھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 6 مرتبہ جنات حاضر ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ جن کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات کا ایک گروہ حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رحمت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی یعنی پوشیدہ مخلوقات میں 3 طرح کی مخلوقات رکھی ہیں۔ ایک مخلوق کہ جو سراپا خیر سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری مخلوق کا تعلق سراپا شر سے ہے، اور جو تیسری مخلوق ہے ان میں سے بعض مخلوق شر سے اور بعض خیر سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ مخلوق کہ جس کا تعلق سراپا خیر سے ہے وہ اللہ کے مقربین فرشتے اور ملائکہ ہیں، اور جن کا تعلق شر سے ہے وہ شیاطین ہیں، اور وہ مخلوق کہ جن میں بعض شر اور بعض خیر ہے وہ مخلوق جنات کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر نر اور مادہ کی صورت میں حضرت انسان موجود ہے اور نسل انسانی کے لیے یہ نر اور مادہ کا ہونا ضروری قرار پایا، اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ نر اور مادہ دونوں طرح کے طبقات موجود ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر بھی تمام مذاہب کے جنات موجود ہیں۔ بعض حضرات تو اسے جنات کے تصور کو صرف وہم سمجھتے ہیں اور صرف عوام کے مابین مشہور واقعات کی حد تک انہیں محدود کرتے ہیں، اور یہ عقل کی بنیاد پر، چونکہ ان کو یہ نظر نہیں آتا تو عقل کی بنیاد پر ان کا یہ نظریہ ہے کہ جنات کا وجود کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان ہی ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر الگ سے جنات کا ذکر کیا۔ فلہذا بحیثیت مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح جنات بھی مخلوق ہے، اور قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان کے اندر بھی جنات کا باقاعدہ طور پر الگ سے ذکر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ فسجد الملائکہ، پس تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ایک ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ شیطان جنوں میں سے تھا، اس نے فسق کیا اور اللہ کے امر سے منہ موڑ دیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جنات کی تخلیق وہ حضرت انسان سے پہلے ہوئی۔ سورہ جن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ جن کے پہلے رکوع کے اندر نخلا کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنات کے جس گروہ کی ملاقات ہوئی اور ان کے افکار و نظریات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر ایمان لایا، اور پھر جا کر انہوں نے اپنی قوم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے آفاقی پیغام کی طرف دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرے رکوع کے اندر نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا اعلان کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یہ شرط لازم ہے، اور بحیثیت مسلمان بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت پیرائے میں نظریہ توحید کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو دھتکار دیا اور پیغام حق کو سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ قابل رحم ہے، انہیں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، دردناک عذاب کے کچھ میسر نہ آئے گا۔ دوسرے رکوع کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا نہ فرما دے، اور وہ اپنے برگزیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی اس اختتامی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر، ذاتی طور پر غیب کا علم رکھتا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے لیے یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں سے جسے چاہا، جتنا چاہا، غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا علم غیب ذاتی ہوا، اور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا علم یہ عطائی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم غیب عطا فرمایا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ حبیب ہم نے آپ کو کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، کہ میرے صحابہ مجھ سے تم جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لوگ میرے والد کے متعلق طعنہ دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے والد کا نام ذکر کر کے بتلا دیا کہ تمہارے والد کا یہ نام ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر علم غیب کا اظہار فرمایا۔ سورہ جن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے نبی ہیں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی نبی ہیں، اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رحمت پر جنات نے بھی اسلام قبول کیا۔ دوسرا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور خاتم الرسل ماننے کے بعد قیامت پر ایمان نہ رکھے گا تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن ضرور بالضرور خسارے میں ہوگا۔ تو یہ بنیاد قرار پایا کہ اللہ کے اوپر ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ اسی طرح ہمارے لیے اس کے اندر یہ بات بھی رہنما اصول کے طور پر ہے کہ حقیقی طور پر ہر طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا سارا علم وہی جانتا ہے، مگر اس نے اپنے محبوب کو، باقی انبیاء کو جتنا چاہا اپنی شان کے مطابق غیب کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔